میں دیکھیں صدر ایوب کو ایکسس آف ایول سمجھتا ہوں پاکستان میں، آج سے نہیں ہمیشہ سے، کہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے فاطمہ جناح کو غدار وطن ڈکلیئر کروا کے اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کیا، وہ پہلا ڈکٹیٹر تھا۔ In her speech, she says that she promises the restoration of the direct vote if she is elected president. These stirring scenes in which the people of Pakistan participate freely in town and village are evidence of the freedom of assembly and freedom of speech assured to them in the present election campaign. We too have suffered on this account. It is with a sense of deep sorrow that I turn to the tragic developments that recently overtook the Indo-Pakistan subcontinent. ضیاء الحق ڈکٹیٹر، ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، سنی شیعہ فسادات، قتل و غارت کا بانی، غلط پالیسیز اس کی۔ Do you think in these circumstances it is morally impossible for you to hang Mr. Bhutto? Well, I would not personally like to comment on this as yet. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا، اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے۔ Our message to General Zia is that release my father. In that case we are not going to do anything. But if he is going to go ahead with the hanging, then we are going to take revenge. نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ $5 ارب اس وقت آفر کیے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے استقامت دکھائی اور پاکستان کو ڈکلیئر نیوکلیئر پاور بنایا۔ خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم جوابی تجربات کر سکیں۔ ہم نے جو کچھ کیا وہ پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہے۔ By failing to exercise restraint and responding to the Indian test, Pakistan lost a truly priceless opportunity to strengthen its own security, to improve its political standing in the eyes of the world. اس کے بعد سب سے بڑا بدماش مشرف، کیونکہ اس نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا، اور اس وقت جو افغانیوں میں نفرت ہے ہمارے بارے میں مشرف کی وجہ سے۔ Iran's fourth military dictator came to the fore, and his reign lasted for nearly a decade. Dear brothers and sisters, your armed forces have never and shall never let you down, inshallah. A country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. کیونکہ پہلے میں بہت بیٹھا 2013 میں نے خان کو ووٹ ڈلوائی تھی، ہزاروں لوگوں سے 14 میں کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے، 10 سال پرانی بات کروں، اور میں گیا ہے بھی اسٹیبلشمنٹ دیتا ہوں۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا، اس تو بعد جو کچھ ہویا ہو تو پھر اللہ معافی۔ یہ گورنر ہاؤس کی، یہ لاہور گورنر ہاؤس ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا زیادہ غصے کی۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے۔ میں دیکھیں صدر ایوب کو ایکسس آف ایول سمجھتا ہوں پاکستان میں، آج سے نہیں ہمیشہ سے، کہ وہ پہلا بندہ تھا جس نے فاطمہ جناح کو غدار وطن ڈکلیئر کروا کے اور بدماشی سے حکومت پہ قبضہ کیا، وہ پہلا ڈکٹیٹر تھا۔ اس کے باوجود جو اس کی اچھی باتیں ہیں کہ اس کے دور کے اندر ڈیمز بنے، انڈسٹری لگی،
ہاں ایک غلط چیز بھی ہوئی کہ قرضے بہت ہم نے اٹھا لیے، وہ ایک معاملہ الگ تھا. تو جو پازیٹیو چیز ہے اس کی مانتے ہیں ہم. ضیاء الحق ڈکٹیٹر، ہمارے ملک کے اندر یہ سارا کلاشنکوف کلچر، ہیروئن، سنی شیعہ فسادات، قتل و غارت کا بانی، غلط پالیسیز اس کی کہ جو اس نے رشیا کے ساتھ پھڈا لیا اور امریکہ کے ساتھ دوستی اپنی بڑھائی، ان تمام چیزوں کے باوجود اس کی ایک پازیٹیو چیز تھی کہ اس نے جو بھٹو صاحب نے پاکستان کا اٹامک والا معاملہ شروع کیا تھا، یہ بھٹو صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ڈاکٹر عبد القدیر کو انہوں نے بلوایا تھا، لیکن ان کی زندگی میں مکمل نہیں ہوا. اس کو منطقی انجام تک پہنچایا ہے تو ضیاء الحق نے پہنچایا، یہ اس کا کریڈٹ ہے بھائی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ $5 ارب اس وقت آفر کیے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے استقامت دکھائی اور پاکستان کو ڈکلیئرڈ نیوکلیر پاور بنایا. 6 دھماکے کیے، 5 اس کے جواب میں، اور 6 انہوں نے جو پہلے انڈیا نے کیا ہوا تھا نا کئی سال پہلے، اس کے جواب میں 6 پورے کیے. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. موٹر وے بنوائی انہوں نے آپ کے ملک کے اندر. اس وقت سب لوگ بات کرتے تھے، اس وقت 35 ارب کی موٹر وے بنی تھی، آج 3500 ارب کی بھی نہیں بنا کے آپ دے سکتے، اور آپ کی لائف لائن بنی ہوئی ہے. تو یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. بے نظیر بھٹو، جان پہ کھیل کے اس عورت نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے لی ہے. وہ آپ ذرا ہمارے جو بھائی ہیں نا فیصل وڑائچ، جو دیکھو سنو جانو والا چینل چلاتے ہیں، اس میں ذرا دیکھیں کس طریقے سے یہ ٹیکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے. اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے نا وہ بے نظیر بھٹو کا ہے. ہم کسی بھی پولیٹیکل لیڈر کو غدار وطن نہیں سمجھتے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کمپرومائز ہو جائیں اپنے کسی دنیاوی لالچ میں، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اوورآل سب نے کنٹریبیوٹ کیا. اس کے بعد سب سے بڑا بدماش جو تھا مشرف، میں اس سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ اس نے پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونک دیا، اور اس وقت جو افغانیوں میں نفرت ہے ہمارے بارے میں مشرف کی وجہ سے. چند ڈالرز کے پیچھے اس نے ہمارا اتنا بڑا نقصان کیا. ہمارے فوجی شہید ہوئے، عوام شہید ہوئی، علماء شہید ہوئے، دشمنیاں بن گئی 2 ملکوں کے درمیان جو دونوں مسلمان تھے. اس کے باوجود ایک اس کے کریڈٹ میں چیز ہے، نیسکوم کا ادارہ اس نے بنایا. میزائل ٹیکنالوجی جو بے نظیر بھٹو نے صرف شروع کی تھی، اس کو ایپیکس تک پہنچایا مشرف صاحب نے. اور یہ وہ دور تھا جب میں بھی انہی اداروں میں سے ایک ادارے میں جاب کرتا تھا، اس لیے مجھے فرسٹ ہینڈ نالج ہے اس حوالے سے. اس لحاظ سے مشرف صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد آگے زرداری صاحب کی گورنمنٹ آ گئی. اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود 5 سال وہ بجلی نہیں پوری کر سکے، لوڈ شیڈنگ 8-9 گھنٹے تک چلی گئی. لیکن ایک ان کی خوبی تھی، بے نظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے بجائے کوئی فتنہ کھڑا کرنے کے، 9 مئی کروانے کے، انہوں نے معاملات کو سیٹل کیا. گرچہ 3 دن جو کچھ ہوا وہ ہوا، لیکن بعد میں انہوں نے اپنے معاملات کو سیٹل کیا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا. یہ بہت اچھا پروگرام جس کو پوری دنیا نے مانا، اور اس پروگرام کو پھر بعد والی حکومتوں نے بھی چلایا. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اس کے بعد نواز شریف صاحب آئے، میں تو کنکلوڈ کر بیٹھا تھا پتہ نہیں اب بجلی ہماری پوری ہوگی کہ نہیں. انہوں نے بجلی والا معاملہ 3 سال لگا کے اس کو، اب بھی پاکستان کے پاس فالتو بجلی ہے. وہ آئی پی بیز والا جو چکر ہوا ہے نا، وہ ایک علیحدہ چکر ہے. وہ اس کے ساتھ سی پیک نے کمپلیٹ ہونا تھا. سی پیک اگر کمپلیٹ ہو جاتا نا تو بجلی ہمیں سستی ملتی. وہ آدھا کام تو ہو گیا کہ ہم نے کارخانے تو لگا لیے مہنگے مہنگے، اور ان کے بجٹ جہاں سے میٹ ہونے تھے وہ سی پیک جو آ کے خان صاحب کی گورنمنٹ میں رک گیا. اگر وہ ہو جاتا ہے، انڈسٹریل زون بن جاتے تو یہ بجلی ہماری ضرورت تھی. یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، آپ کو ایک رخ بتایا جاتا ہے، دوسرا رخ کا پتہ ہی نہیں ہے. خیر بجلی انہوں نے پوری کی. اور اس کے بعد ڈان لیگز والا معاملہ جو ہوا، میں اس میں ان کے ساتھ ہوں. بعد میں ہم نے بھی مانا سب نے. میں تو اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ ٹھیک ہے، ایف اے ٹی ایف کی تلوار آئی، ڈان لیگز ہی ہماری جو ہے وہ پالیسی بن گئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب عمران خان صاحب آئے یا لائے گئے جس طریقے سے بھی، لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر، میں سمجھتا ہوں یہ جو صحت کارڈ والا معاملہ شروع کیا، جو سٹارٹ تو نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں ہوا تھا لیکن اسے منطقی انجام تک انہوں نے پہنچایا. پھر یو این او میں یا باقی فورمز کے اوپر اسلاموفوبیا کے حوالے سے جو اویئرنیس دی خان صاحب نے. اس زمانے میں میری ویڈیوز آ رہی تھی، لوگ سمجھ رہے میں خان کو سپورٹ کر رہا ہوں. نہیں بھائی، وہاں جا کے کوئی پاکستانی نان مسلم بھی اگر اسلاموفوبیا کے حوالے سے بولے گا، اسلام کے حق میں بولے گا، میں اس کی بھی تعریف کروں گا.
میرا کرائٹیریا خان یا نواز شریف نہیں ہے. Islamophobia since 9/11 has grown at a pace where it is alarming. Human communities live together. There should be understanding amongst them. But Islamophobia is creating a division. Muslim women wearing hijab, it's become an issue. It's become an issue in some countries. Hijab is some sort of a weapon. A woman can take off her clothes in countries, but she can't put on more clothes. How is this happening? Because of Islamophobia. And how did this Islamophobia start? After 9/11. And why did it start? Because certain Western leaders equated terrorism with Islam. ہمارا کرائٹیریا جو ہے وہ قرآن و سنت ہے, یا اس کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ پاکستان کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن ہے وہ ہے. تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. اس تو بعد جو کچھ ہوا وہ تو پھر اللہ معافی, ہون تک جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر بندے کی کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن ہے اور کمزوریاں ساروں میں موجود ہیں. آپ کا رائٹ ہے, آپ جس کو مرضی ووٹ ڈالیں. میں نے تو دیکھیں ہمیشہ اپنے انٹرویوز میں یہ کہا ہے کہ اگر خان صاحب قائم رہے اپنی بات کے اوپر, کیونکہ انہوں نے تو ہر بات پہ یو ٹرن لیا ہے سوائے ایک چیز کے کہ میں ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, اللہ کرے کہ اس پہ بھی قائم رہے. لیکن یہ یاد رکھیے گا جس دن ملک یہ بندہ چھوڑ گیا نا, اس دن پی ٹی آئی والوں کو چاہیے خودکشی نہ کرے, لیکن کم از کم اس بندے کو پھر آپ نے معاف نہیں کرنا. ہاں سیدھی سی بات ہے, کیونکہ اس کے پلے ایک ہی خیر رہ گئی ہے, باقی ہر بات پہ اس نے یو ٹرن لیا ہے. اور میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. اور اگر وہ قائم رہے اور 9 مئی والا معاملہ جو مس ہینڈل ہوا انجانے میں یا جان بوجھ کے, اسے کنڈیم کرتے رہے, میں اگلے 2024 میں خان صاحب کو ووٹ ڈالوں گا. اپنے لیے کہہ رہا ہوں, کسی کو میں نہیں کہوں گا, کیونکہ پہلے میں خود بیٹھا 2013 میں نے خان کو ووٹ ڈلوائی تھی ہزاروں لوگوں سے, 14 میں کنٹینر کے اوپر چڑھ گئے. 10 سال پرانی بات کر رہا ہوں. میں گیا ہے اسٹیبلشمنٹ دیتا ہوں اس ٹائم پی ٹی آئی, علی بھائی آپ کو نہیں پتا فوج کی وجہ سے ہم رات کو سوتے ہیں, اور آج فوج کو یہ لوگ گالیاں دے رہے ہیں. مجھے پتا تھا یقیناً فوج کی کنٹریبیوشن اپنی جگہ, لیکن سیاست میں جو اسٹیبلشمنٹ لچ فرائی کرتی ہے وہ غلط ہے. خان کو 2014 میں نے چھوڑا اس وجہ سے تھا. ہاں جو مذہبی اس پہ حملے ہوتے تھے وہ کسی پہ بھی ہوں میں کھڑا ہوتا ہوں. تو سری لنکن کے لیے بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی کہ یہ غلط کام کیا آپ لوگوں نے. تو اب سری لنکن تو وہ مسلمان بھی نہیں تھا, تو انہیں مذہب کا غلط الزام نہیں لگنا چاہیے. تو وہ لوگ اس طریقے سے وہ سمجھتے ہیں, کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اپنے اصول اور مبادی ایک رکھیں. یہ نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ اپنے عقیدے بدلیں. ہاں لرن بندہ کر سکتا ہے, غلطی بھی لگ سکتی ہے, مجھے بھی کئی معاملات میں غلطی لگتی ہے, رجوع کر لینا چاہیے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی, اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.